sallallahu alaihi wasallam said, فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Verily, the merit of the alim over the abid is like the merit of the moon over the stars on full moon night. I am immensely honored to welcome and introduce to you all our beloved guest Maulana Zameer Ahmad Rashadi on this beautiful day. Maulana Zameer Ahmad Rashadi is an eloquent author and compiler of many books in both Urdu and Kannada language. He is an alim, a hafiz, has obtained diploma in journalism, and to top it all, he has accomplished masters in Urdu and Islamic history successfully. Maulana Zameer is also the founder of Millat Foundation, which works towards spreading educational awareness and tackling social issues for the betterment of the community. His work towards the community doesn't end here. He is an active member of Udupi Zilla Muslim Akota and the secretary of Khidma Foundation, Kundapura. محترم سامعین اور محترم سامعات، آپ حضرات کے سامنے علی بادہ انڈین اسکول کا تعارف اور اس کی جو رپورٹ پیش کی گئی، اور اس رپورٹ کو سننے کے بعد جو اس کے تاثرات تھے اور علی بادہ انڈین اسکول کا جو ایک تصور تھا، اس تصور میں اور وہ جو تصویر تھی اس تصویر میں اور زیادہ نکھار اور اس میں خوبصورتی پیدا ہوئی ہے کہ یہ انڈین اسکول جس طریقے سے مختلف میدانوں میں مختلف نہج پر اور مختلف سطح پر جو خدمات انجام دے رہا ہے، اور آئندہ کے جو عزائم ہیں کہ آئندہ کس طریقے سے اسکول کو ترقی پذیر ہونا ہے اور بلندی پر جانا ہے، اور اس کے بلند عزائم اس کے ہمارے سامنے جو پیش کیے گئے وہ قابل تعریف ہیں اور امید افزا ہیں کہ ملت کے لیے، امت کے لیے یہ اسکول بہتر مشعل راہ بنے گا اور مینار نور بنے گا اور لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا ایک بہت بڑا ایک اہم ذریعہ بنے گا۔ سامعین نظام، سورہ شورى کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ والدین 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وہ والدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لڑکے دیے، ایک وہ والدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لڑکیاں دی، ایک وہ والدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دی، اور ایک وہ والدین ہیں جو بانجھ ہیں، عقیم ہیں، بے اولاد ہیں۔ اولاد کا حاصل کرنا، لڑکا یا لڑکی کا حاصل کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت پر موقوف ہے۔ آپ پیرنٹس خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بچے اس انڈین اسکول میں پڑھتے ہیں، اور آپ سرپرستان اور پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں اپنے بچوں کے پرائز ڈسٹریبیوشن پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور علی بادہ انڈین اسکول نے جو ترقیاں کی ہیں اور آئندہ کے جو عزائم ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے والدین بھی رہتے ہیں کہ ایسے میاں بیوی بھی رہتے ہیں کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں، جو اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ جب اپنے بھائی، اپنی بہنوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک قسم کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی کسک پیدا ہوتی ہے، ایک قسم کی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہمارا بھی بیٹا ہوتا، ہماری بیٹی ہوتی۔ سامعین نظام، اولاد اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، بہت ہی قیمتی نعمت ہے، اور ان اولاد کی قدر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں والدین ان بچوں کو اگر کوئی بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، وہ تحفہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر چلے جائیں، بلڈنگیں چھوڑ کر چلے جائیں، بزنس چھوڑ کے چلے جائیں، نام نموش شہرت چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ اگر والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو اگر کوئی بہترین تحفہ اگر کوئی والدین دے سکتے ہیں تو وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اڈوپی اور اطراف و اکناف میں بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل اسکولز موجود ہیں، بہتر سے بہتر اسکول آپ حضرات دیکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے علی بادہ انڈین اسکول کا انتخاب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دین کو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کی کیا اہمیت ہے،
کیونکہ آپ کا انتخاب، آپ کا سلیکشن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ دینداری سے واقف ہیں، آپ دینی فکر رکھتے ہیں، دینی مزاج رکھتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے العبادہ کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین نظام، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مرتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب تک انسان ہے تب تک وہ لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے، سوشل ورک بھی کر رہا ہے، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں، تو قبر میں جانے کے بعد انسان نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی صدقہ و خیرات ڈونیشن کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سلسلے ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی، اس کے قبر میں پہنچنے کے بعد بھی، عالم برزخ میں جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کسی نے اسکول بنا دیا، اسکول کے لیے ڈونیشن دے دیا، اسکول کی عمارت بنا دی، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، بورویل لگوا دیا، یا کسی مسجد کی تعمیر کر دی، مسجد کے لیے کارپیٹ کی ضروریات کا انتظام کیا، یہ ہے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد بھی، جب تک لوگ اسکول سے، مدرسے سے، مسجد سے اور پانی کے بورویل سے اور پانی کے اس کنویں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ مثال کے طور پر یہ اسکول ہے، اس اسکول میں بہت سے ٹیچرز یہاں پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس بچے پڑھتے ہیں، اب یہ بچے بڑے ہوں گے، کوئی IPS بنے گا، کوئی IAS بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ بنے گا۔ اپنے اپنے میدان میں یہ بچے جب جائیں گے تو یہی اساتذہ جن کے پاس ان بچوں نے پڑھا ہے، تو یہ بچے جو بھی کام کریں گے، جو بھی خدمت کریں گے ملک اور ملت کے لیے، یہ سب ان کا جو اجر ہے، ان کا جو بھی خدمت انہوں نے کی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ثواب ان اساتذہ کو جو قبر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، عالم برزخ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کو یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ ہے علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، سلسلہ آگے بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ اور تیسرا ولد صالح يدعو له، وہ نیک بچے جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ وہ والدین قبر میں پہنچنے کے باوجود ان کے اولاد کی طرف سے جو بھی اچھے کام ہوں گے، جو بھی وہ نیکیاں کریں گے، جو بھی وہ لوگوں کے لیے، ملت کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں گے، اس کا فائدہ ان کو عالم برزخ میں پہنچتا رہے گا۔ تو سامعین نظام، ہر اعتبار سے یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر مینجمنٹ بھی ہے جو صدقہ جاریہ ہے، سٹاف بھی ہیں جو علم ينتفع به بھی ہے، اور والدین بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں۔ ولد صالح يدعو له، وہ بچے جو اپنے والدین کے لیے، وہ نیک بچے جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اور صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کے خدمات وہ انجام دیں گے۔